عید کی رات مبارک رات ہے جو ہم شاپنگ میں گزارتے ہیں. خدا کے لیے پہلے ضروریات پوری کر لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ رات جس کو جاگنا نصیب ہو گیا اللہ اس کا دل کبھی نہیں مارے گے، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. قیامت میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا، قبر میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا، اللہ اللہ کرے گا. یہ عید کی رات مبارک رات ہے. اس رات کی حدیثوں میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، عبادت کا حکم ہے. اور اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ. یہ انعام کی رات ہے. او بھائیو، تم سب اللہ کے مزدور ہو، روزے دار ہو، تم اللہ کے پیارے اور اللہ کے مزدور ہو. مزدور کو مزدوری شام کو ملا کرتی ہے، تو وہ رات کو مزدوری سمیٹنے کی ہے، وہ بازاروں میں گھومنے کی نہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جا کر یہ پیغام دو جو سن رہی ہیں میرا بیان، ان سے بھی کہتا ہوں اس رات عبادت ریاضت کر لو، اللہ سے مزدوری لے لو. اور اگلا دن عید کا ہے. عید کی تیاری کرو اللہ کے حکم کے مطابق. عید کا دن انعام کا دن ہے، وہاں بھی انعام تقسیم ہوتے. عید ہے یہ روزے داروں کی، بے روزے داروں کی کوئی عید نہیں ہے. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی ہے جس نے روزہ رکھا ہو، عید اس کی ہے جس نے نمازیں اور تراویح پڑھی ہو، عید اس کی ہے جس نے عبادت اور طاعت کی. ان کی عید ہے تاکہ وہ انعام لے جائے آ کر. مزدوری تو رات کو مل گئی، اب عید کا دن انعام مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ ایسا کریم ہے، وہ مزدوری بھی دیتا ہے، اوپر انعام بھی دیتا. عید پہ آؤ انعام لے جاؤ. انعام بٹ رہے ہیں، ہر گلی کی موڑ پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. رب انہیں گواہ بنا کے کہتے ہیں میں عزتی و جلالی و ارتفاعی مقامی ارتفاعی مکانی و علو شانی غفرت لہم. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری شان کی قسم، مجھے میرے مقام کی بلندی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے، میں نے ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالا. اس لیے عید کے دن کی چند سنتیں ہیں، بس آخری بات ہے، ان سنتوں کا اہتمام کرو. نمبر 1، عید کے دن جلدی اٹھو. حضور علیہ السلام عید والے دن صبح جلدی اٹھتے تھے. نماز فجر سے پہلے اٹھو، سحری کے وقت کچھ عبادت بھی کر لو. نمبر 2، عید کے دن نماز فجر پڑھ کر غسل کرو، یا نماز سے پہلے ہی کر لو، غسل کرنا سنت. نمبر 3، مسواک کرو. وقت نہیں کہ میں مسواک کے فضائل بیان کروں، مسواک کے 70 فائدے ہیں. نمبر 4، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ. عطر اس پہ پیسے خرچ کرو، اسراف نہیں ہے. مرد کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو مہکے بھڑکے. حضور کی سنت ہے، حضور ہر جمعے خوشبو لگاتے تھے، جب کسی وقت سے ملتے خوشبو لگاتے تھے. خوشبو لگاؤ. ہم نے تو اللہ کے فضل سے معمول بنایا ہے، حدیث کے سبق سے پہلے روزانہ غسل بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتی ہے، برکتیں بھی آتی ہیں. خوشبو لگاؤ. اگلی سنت ہے نئے کپڑے پہنو اگر وسعت ہے. اگر وسعت نہیں ہے تو صاف اور دھلے ہوئے کپڑے پہن لو، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ. اگلی سنت، عید الفطر کے دن صبح عید پہ جانے سے پہلے چھمارے یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ. حضور علیہ السلام جب عید الفطر پڑھنے جاتے تھے تو چھوارے، کھجوریں آپ تناول فرما کے جاتے تھے، اور تاق عادت کھا کے جاتے تھے. تاق کا بھی خیال کر لو. ایک راستے سے جاؤ، واپسی پہ دوسرے راستے سے آؤ، راستہ بدل کر آؤ، یہ الگ سنت ہے. عید پہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو. عید پہ جانے سے پہلے فطرانہ ادا کر دو، یہ الگ سنت ہے. اور جس راستے سے جاؤ اور جس راستے سے واپس آؤ پڑھتے ہوئے جاؤ. عید الضحیٰ میں بلند آواز سے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھو. سارے میرے ساتھ، اللہ اکبر پڑھو.
یاد کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، پڑھتے ہوئے آؤ، توحید کا ترانہ گاتے ہوئے جاؤ، گاتے ہوئے آؤ. آپ کی عید بھی مبارک ہوگی. بس یہ چند گزارشات تھیں، یہ چند مسئلے ضروری بتانے تھے.